دوستو، آج جو میں نسخہ آپ کے لیے لا رہا ہوں یہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہے۔ مردانہ کمزوری کا اس سے پہلے بھی ایک قوت باء کا نسخہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ اب یہ اس سے اگلے والا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے علیحدہ نسخہ ہے اور یہ کشتہ جات پر مشتمل ہے۔ کشتہ جات کے لیے میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ کسی مستند حکیم سے یہ تیار کریں یا مستند دواخانے کے یہ کشتہ جات لے کر ان کو بنائیں اور مستفیض ہوں۔ مردانہ کمزوری یہ بہت عام سی ایک چیز ہے، خاص طور پر 40 سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں یہ صورتحال ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر عام طور پر یا وقتی طور پر صحیح طریقے سے کامل انتشار نہیں ہوتا تو اس کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ اگر یہ وقتی ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر اس میں زیادہ پرابلم اور سنجیدہ مسائل سے انسان جو ہے وہ برابر ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا جو مطلب یہ ہے کہ سیکس کے لیے عضو تناسل کو تیار کرنے اور اسے مضبوط رکھنے میں ناکامی کا واقعہ ہو جانا مردانہ کمزوری کہلاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً مردانہ کمزوری ہونا کوئی خاص مسئلہ نہیں، ہاں البتہ اس میں تسلسل آ جائے تو پھر یہ تناؤ کا سبب بنتی ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے، خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، تعلقات جو انسان کے اپنے کپل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے میں بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے، علاج سے بھی یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں کا خطرہ ہو تو اس وجہ سے بھی مردانہ کمزوری جو ہے وہ وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور 60 سال کی عمر میں اس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کم تعلیم یافتہ ہے ان میں تعلیم کی کمی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ وہ صحت مند غذاؤں سے ناآشنا ہوتے ہیں اور صحت کے حوالے سے ان کو اتنی نو نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ورزش کے حوالے سے کوئی زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور زیادہ کھانا بھی ان کے لیے یہ جو ہے نا یہ ممکنہ اسباب کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس میں مردانہ کمزوری کے حوالے میں جو اینڈوکرائن ہیں ان کی بیماریاں بھی وجود میں آتی ہیں۔ جسم کا اینڈوکرائن سسٹم ہارمون تیار کرتا ہے جو میٹابولزم، جنسی فعل، پنروتپادن موڈ اور بہت کچھ کو منظم کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض اینڈوکرائن کی بیماری کی ایک مثال ہیں جو آپ کو مردانہ کمزوری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ڈائبٹک میں جسم کے ہارمون انسولین کو استعمال کرنے کی صلاحیت متاثر ہونے کی وجہ سے ان میں یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ دائمی ذیابیطس سے منسلک پیچیدگیوں میں بھی ایک اعصابی نقصان بھی ہوتا ہے جس سے عضو تناسل کے احساسات متاثر ہوتے ہیں، اور خون کی بہاؤ کی کمی اور بھی اس میں شامل ہے۔ یہ دونوں عوامل مردانہ کمزوری کے سبب بن سکتے ہیں۔
اعصابی امراض میں بھی جو ہے حالات یہ مردانہ کمزوری کا واقعہ ہونا ممکن ہے۔ اعصابی حالات مردانہ کمزوری کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ اعصابی حالات دماغ کی تولیدی نظام کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مردانہ کمزوری کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے ساتھ منسلک اعصابی عوارض یا پارکنسنز کی بیماری، دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کے ٹیومرز، اسٹروک اور ایک سے زیادہ سکلیروسس شامل ہیں۔ اگر آپ نے پروسٹیٹ سرجری کروائی ہے تو آپ کے اعصاب کے نقصان کا بھی تجربہ آپ کو ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ دل کے امراض ہیں ان سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، کیونکہ جب دل متاثر ہوتا ہے تو خون کی اچھے طریقے سے پمپنگ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور یہ بھی مردانہ کمزوری کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ دل کی پمپنگ عضو تناسل تک صحیح خون کا بہاؤ نہیں جاری رکھ سکتی، اور آپ اس وجہ سے جو ہے وہ اریکٹائل ڈیفیشنسی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور رگوں کا جو بند ہونا بھی اس میں ممکن ہے۔ ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بندہ ان کو استعمال کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جس طرح تمباکو نوشی نہیں کرنی چاہیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر جس طرح ان چیزوں کے کنٹرول سے بندے کو مردانہ کمزوری سے نجات مل سکتی ہے۔ پروسٹیٹڈ سرجری یا کینسر کی تابکاری یا چوٹیں، خاص طور پر اعصاب یا شریانوں کو نقصان پہنچانے والی چوٹیں جو کھڑے ہونے میں، انتشار میں پرابلم دیتی ہیں۔ اینٹی ڈپریشن ادویات بھی جو ہیں وہ اس عوامل کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں، اس لیے ہمیں اس کے علاج کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ سم ٹائم پروسٹیٹ کے کینسرز، مثانے کے کینسر یا اس قسم کی سرجری سے بھی یہ پرابلم بندے کو آ سکتی ہے۔ جو سائیکلسٹ ہیں ان کو زیادہ سائیکل چلانے میں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ اس انداز سے بنتی ہے، اور آدمی جب اس کو چلاتا ہے تو جھکاؤ مثانے پہ پڑتا ہے، آگے کی طرف ہوتا ہے اور سارا بوجھ مثانے پہ آتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جو مردانہ کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی اس کی کچھ تفصیل۔ اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ کشتہ شنگرف، کشتہ تانبا سیاہ، کشتہ مونگا، کشتہ مرجان، کشتہ بارہ سنگا، جائفل، کچلا مدبر، تمام ادویات کا آپ نے صفوف بنا کر مذکورہ کشتے شامل کر لینے ہیں، اور 7 عدد پڑیاں بنانی ہیں۔ ایک پڑی صبح گرم دودھ کے ساتھ پینے سے نامردی، مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے اور قوت با میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم بستری سے اور ترش اور تیل والی اشیاء سے
تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے۔ ان کے اوزان سن لیں: کشتہ شنگرف 4 رتی، کشتہ تانبا سیاہ 4 رتی، کشتہ مونگا 4 رتی، کشتہ مرجان 4 رتی، کشتہ 12 سنگا 10 رتی، جائفل 12 رتی، کچلا مدبر 8 رتی۔ ان ترتیب کے ساتھ یہ ادویات جو ہیں ان کو بیان کیے گئے طریقے کے ساتھ بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ کشتہ جات ہیں، ان میں ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کسی اچھے حکیم سے یا کسی اچھے پنساری کی بنی ہوئی دوائی لے کر یہ استعمال کرنے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے مخلص اور کامل جو حکیم ہے اس سے رابطہ کیا جائے اور اس سے یہ دوائی بنوائی جائے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو سکے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باقاعدہ مستفید ہو سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔